جاپان کے شہر ٹوکیو کا آسمان پرسکون لگ رہا تھا۔ جاپان ایئر لائنز کا ایک طیارہ فلائٹ 123 مسافروں کے خوابوں اور امیدوں کو لے کر ٹوکیو سے اوساکا کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج پہاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا تب یہ طیارہ 24,000 فٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ مسافر اپنے نشستوں پر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مسکراہٹوں کے ساتھ، کچھ اپنے پیاروں کے خطوط پڑھتے ہوئے اور کچھ آنے والے لمحات کے خواب دیکھتے ہوئے جو وہ اوساکا میں گزارنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر وقت تھم جاتا ہے اور 24,000 فٹ کی اس بلندی پر طیارے کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے ایک خوفناک دھماکہ۔ افراتفری پھیل جاتی ہے، لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دھماکے کی آواز کاکپٹ میں صاف سنائی دیتی ہے اور کیپٹن مسامی ٹاکاہاما کو پائلٹ اور فلائٹ انجینئر کو مخاطب کرتا ہے۔ لیکن نہ پائلٹوں کو اور نہ ہی مسافروں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ طیارے کا سٹیبلائزر طیارے سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ سٹیبلائزر کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بوئنگ 747 جیسے طیارے کا سٹیبلائزر ہوا میں ہی ٹوٹ کر الگ ہو جائے؟ کیا یہ تکنیکی خرابی تھی یا انسانی غلطی؟ یہ سب ہم آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ ہے خون اور آنسوں سے لکھی گئی جاپان ایئر لائنز فلائٹ 123 کی داستان۔ آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ ہانیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ٹوکیو، جاپان۔ شام تھی 12 اگست 1985 کی جب ٹوکیو کے ہانیڈا ایئرپورٹ پر جاپان ایئر لائنز فلائٹ 123 اوساکا کے ایٹامی ایئرپورٹ کے لیے پرواز کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ ایک روٹین فلائٹ تھی، ایک بوئنگ 747 ماڈل کا طیارہ تھا۔ یہ طیارہ اس سے پہلے 18,835 مرتبہ اڑان بھر چکی تھی۔ اس طیارے کے پاس 25,000 گھنٹوں کے پرواز کا تجربہ تھا۔ اس کی منزل اوساکا کا ایٹامی ایئرپورٹ تھا اور یہ صرف 54 منٹ کی پرواز تھی۔ اس طیارے میں 524 لوگ سوار تھے، ان میں 509 مسافر اور 15 عملے کے ارکان شامل تھے۔ ان 524 لوگوں میں 502 جاپانیز جبکہ 22 غیر ملکی مسافر شامل تھے۔ جاپان میں ہر سال 3 دن کا ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے اوبون کہتے ہیں۔ یہ اسی تہوار کا وقت تھا اور لوگ اپنوں سے ملنے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ طیارہ اڑان کے لیے رن وے پر تیار کھڑا تھا اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے 2 پائلٹ اور 1 فلائٹ انجینئر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ طیارے میں موجود سینئر کیپٹن کا نام تھا مسامی ٹاکاہاما، جن کی عمر 49 سال تھی۔ ان کے پاس 12,424 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ تھا، جن میں 4,842 گھنٹے وہ بوئنگ 747 کو اڑا چکے تھے۔ دوسری جانب فرسٹ آفیسر یوٹاکا ساساکی نے کنٹرول سنبھال رکھا تھا، جن کی عمر 39 سال تھی۔ ان کے پاس 3,963 گھنٹوں کے پرواز کا تجربہ تھا، جن میں 2,665 گھنٹے بوئنگ 747 کو اڑا چکے تھے۔ پائلٹوں کے پیچھے سیٹ پر موجود تھے فلائٹ انجینئر ہیروشی فیوکوڈا، جن کی عمر 46 سال تھی۔ انہوں نے بطور انجینئر 9,831 گھنٹے مختلف طیاروں کے ساتھ اڑان بھری تھی، جن میں 3,846 گھنٹے وہ بوئنگ 747 کے ساتھ ہی رہے، اور آج کے اس سفر میں طیارے کے ٹیکنیکل مسئلوں پر نظر رکھنے کے لیے کاکپٹ میں موجود تھے۔ وقت تھا شام 6:12۔ کیپٹن مسامی ٹاکاہاما تھرسٹ لیور کو فل پاور میں لاتا ہے۔ طیارے کے چاروں انجنز پورے قوت کے ساتھ طیارے کے بھاری جسامت کو آگے دھکیل دیتے ہیں اور طیارہ رن وے پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹیک آف سپیڈ گین کرتے ہوئے کیپٹن یاک کو پیچھے کھینچتا ہے اور طیارہ ٹوکیو کے سرزمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہوا میں بلند ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ انجنز فل تھرسٹ کے ساتھ چل رہے تھے۔
طیارہ مکمل کنٹرول کے ساتھ الٹیٹیوڈ کو گین کرتے ہوئے 20,000 فٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے۔ مسافر اپنے نشستوں پر اپنوں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ چونکہ یہ 54 منٹ کی ایک چھوٹی سی پرواز تھی، تبھی کیبن کریو نے مسافروں کو مشروبات فراہم کرنے کا آغاز کیا۔ وقت تھا 6:24۔ اڑان کے 12 منٹ بعد طیارہ 24,000 فٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے، اور یہیں طیارے کے پچھلے حصے سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ طیارے کا سٹیبلائزر ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا۔ سٹیبلائزر ہوتا کیا ہے، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ سٹیبلائزر طیارے کا وہ حصہ ہے جو اسے ہوا میں مستحکم رکھتا ہے، یعنی یہ طیارے کو ہچکولے کھانے سے بچاتا ہے اور اسے سیدھا اڑانے میں مدد دیتا ہے۔ سٹیبلائزر دو اہم حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: ہاریزنٹل سٹیبلائزر اور ورٹیکل سٹیبلائزر۔ ہاریزنٹل سٹیبلائزر طیارے کے اوپر یا نیچے کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ طیارہ نہ تو بہت اوپر اٹھے اور نہ ہی نیچے گرے۔ دوسری طرف ہے ورٹیکل سٹیبلائزر۔ یہ طیارے کو دائیں اور بائیں جھولنے سے روکتا ہے۔ یہ دونوں مل کر طیارے کو ایک ہموار اور محفوظ پرواز دیتے ہیں۔ کیپٹن کو جب طیارہ کسی خاص سمت میں موڑنا ہو تو وہ اسی سٹیبلائزر کا استعمال کرتا ہے۔ سٹیبلائزر ہوا کے دباؤ اور بہاؤ کو استعمال کرتا ہے۔ جب ہوا ان کے اوپر سے گزرتی ہے تو پائلٹ سٹیبلائزر کے رڈرز کو ایک خاص زاویے میں اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں موڑ دیتا ہے، جس سے ہوا سٹیبلائزر کے رڈر سے 1000 کلومیٹر کی رفتار سے ٹکراتی ہے، اور پائلٹ اس ہوا کے دباؤ کا استعمال کر کے طیارے کی سمت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر یہ ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو طیارے کا توازن بگڑ جائے گا اور پائلٹ کے لیے اسے کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ طیارے کا وہ خاموش حصہ ہے جو ہر پرواز کو ہموار بناتا ہے۔ پائلٹوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ دھماکہ کس چیز کا تھا۔ انہوں نے کاکپٹ میں کبھی دروازوں کی بات کی تو کبھی لینڈنگ گیئرز کی اور کبھی انجنز کی بات ہوئی۔ تباہی دستک دے چکی تھی۔ طیارہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھولنے لگا تھا۔ جب کوئی طیارہ 10,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر پرواز کرتا ہے تو باہر کی ہوا انتہائی پتلی ہو جاتی ہے، جس میں آکسیجن کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے طیاروں میں ایک پریشرائزیشن سسٹم نصب ہوتا ہے جو انجنوں کے ذریعے باہر کی ہوا کو کھینچ کر کمپریس کرتا ہے اور اسے فلٹر کرتا ہے اور مناسب درجہ حرارت پر کیبن میں سپلائی کرتا ہے۔ یہ سسٹم کیبن کے اندر دباؤ کو زمین جیسا برابر رکھتا ہے تاکہ مسافروں اور عملے کو آرام دہ اور محفوظ ماحول میں سانس لینے میں آسانی ہو۔ جب کسی ایمرجنسی کی صورت میں کیبن کا یہ دباؤ کم ہو جائے تو طیارے کا سسٹم اس مسئلے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور آکسیجن ماسک ڈپلائی کر دیتا ہے، جو عارضی طور پر 20 منٹ کے لیے طیارے میں پہلے سے سٹورڈ آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ فلائٹ 123 کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دھماکے کے فوراً بعد طیارے کے کیبن میں ڈی کمپریشن ہوا اور آکسیجن ماسک لٹک گئے۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ یا تو طیارے میں کوئی بڑا چھید ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا سوراخ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سٹیبلائزر کے ٹوٹنے سے جہاز کے دم کو ناقابل یقین نقصان پہنچا تھا۔ طیارے کے دم میں ایک بڑا سوراخ ہوا تھا جس کی وجہ سے کیبن میں موجود آکسیجن باہر نکل گئی۔ یہ دھماکہ اپنے ساتھ ہائیڈرولکس پائپ کو پھاڑ چکی تھی اور ہائیڈرولک پریشر بھی کم ہونے لگا۔ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ طیارے میں کوئی بڑی خرابی آ گئی ہے۔ کیبن میں موجود سامان ادھر ادھر گرنے لگا، مسافر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، افراتفری پھیل گئی اور لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف کاکپٹ میں ایک سے ایک الارم بجنا شروع ہوا۔ پائلٹ حیران تھے اور پریشان بھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ طیارے پر سے کنٹرول کھو رہے تھے۔ کیپٹن مسامی ٹاکاہاما ایک ڈسٹریس سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے جس سے دنیا کے تمام ایئر کنٹرولرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلائٹ 123 ایمرجنسی حالت میں ہے۔
پھر کیپٹن ہنیڈا ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، جس کی ریکارڈنگ یہ ہے۔ ATC کی جانب سے واپس آنے اور لینڈنگ کی پرمیشن دی گئی اور ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر دی گئی، لیکن واپس آئیں تو آئیں کیسے؟ پائلٹ اور طیارے کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہوئی۔ دھماکے نے طیارے کے ہائیڈرولک پائپ کو شدید نقصان پہنچایا تھا، جو کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ ہائیڈرولک سسٹم طیارے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہائیڈرولک پریشر کے ذریعے پائلٹ زیادہ طاقت والا کام صرف ایک بٹن دبا کر کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ جب طیارہ اڑان بھرتا ہے تو پائلٹ اس کے پہیوں کو جہاز کے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ ویسے تو 100 بندے بھی ان پہیوں کو ہلا نہیں سکتے، مگر پائلٹ اس کام کو ایک بٹن دبا کر سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے ہائیڈرولک پریشر کی وجہ سے۔ اس طرح اور بھی بہت سے کام ہائیڈرولک پریشر سر انجام دیتا ہے، جیسے کچھ طیاروں میں ونگز کے سرفیس کو گھمانا، فلیپس کھولنا یا بند کرنا وغیرہ۔ اس اہم سسٹم کے ساتھ جہاز کے اور بھی چند سسٹم ناکارہ بن چکے تھے۔ کیپٹن اب ایک ایسے طیارے کو واپس لینڈ کرانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں نہ فلائٹ کنٹرولز مکمل کام کر رہے تھے اور نہ ہی کمیونیکیشن سسٹم کی حالت قابل بھروسہ تھی۔ ہائیڈرولک پریشر مکمل ختم ہونے کے بعد طیارے کی سمت قابو میں رکھنا ناممکن تھا۔ پائلٹ کے پاس اس طیارے کا واحد کنٹرول بچا تھا، جو کہ انجنز تھے۔ انجنز کے ذریعے پائلٹوں نے طیارے کو جھولنے سے کافی حد تک روکے رکھا۔ اگر طیارہ دائیں طرف جھولتا تو پائلٹ بائیں جانب کے انجنز کی طاقت بڑھاتے، اور اگر طیارہ بائیں طرف جھولتا تو ایک مخصوص وقت تک دائیں جانب کے انجنز کی طاقت بڑھائی جاتی۔ لیکن آخر کب تک؟ پائلٹ اور کو پائلٹ پوری جان لگا رہے تھے کہ کسی طرح طیارے کو زمین پر واپس لایا جا سکے، لیکن طیارہ ان کے قابو سے باہر نکل چکا تھا۔ طیارہ بار بار دائیں بائیں جھول رہا تھا، کبھی نیچے کی طرف ڈائیو کرتا تو کبھی اچانک اوپر اٹھتا۔ پائلٹ کسی بھی قریبی ہوائی اڈے پر اترنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن طیارہ مسلسل اپنا راستہ بدل رہا تھا۔ اس وقت سمارٹ فونز تو ہوتے نہیں تھے، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ ایک فوٹوگرافر اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس ڈگمگاتے ہوئے طیارے پر پڑی تو اس نے فوراً طیارے کی 2 تصاویر لی۔ کیپٹن ٹاکاہاما اور کو پائلٹ یوٹاکا ساساکی نے طیارے کے ساتھ 32 منٹ کی ایک طویل جنگ لڑی، لیکن بدقسمتی سے یہ جنگ ہار گئے، اور آخرکار شام کے وقت مقامی وقت کے مطابق 6:56 پر یہ بدقسمت طیارہ جاپان کے ایک پہاڑ ماؤنٹ ٹاکاماگارا کے جنگلاتی علاقے میں درختوں کے بیچ پہاڑی سے جا ٹکرایا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ فضا میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پہاڑ کے ایک جانب آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کے بعد جنگل میں کئی کلومیٹر تک آگ پھیل گئی۔ طیارے کا ملبہ وسیع علاقے میں بکھر گیا تھا۔ طیارے میں موجود 524 لوگوں میں سے 520 کی موت ہوئی۔ صرف 4 حیران کن طور پر زندہ بچ گئے۔ بچ جانے والے 4 خواتین تھیں، جن میں سے ایک 12 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ ریسکیو ٹیمیں اس رات حادثے کی جگہ نہ پہنچ سکی، کیونکہ ایک تو رات کا وقت تھا اور دوسرا علاقہ انتہائی مشکل اور گھنے جنگلات پر مشتمل تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنے بھیانک حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا، ہم آج رات رک جاتے ہیں اور کل صبح کریش سائٹ پہ جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اس رات ایک گاؤں میں آرام کیا۔ صبح جب ریسکیو ٹیمیں بالآخر ٹاکاماگارا کے اس گھنے وادی میں پہنچے تو سامنے جو منظر تھا وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے تباہی کے نقوش اب سورج کی روشنی میں پوری بے رحمی کے ساتھ نمایاں ہو چکے تھے۔
درختوں کے درمیان ایک طویل جلتا ہوا راستہ بنا ہوا تھا۔ ہر طرف ملبہ بکھرا پڑا تھا۔ طیارے کے پرزے، سیٹیں، سامان اور انسانوں کی جلتی ہوئی باقیات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کئی جگہوں پر درختوں کے چھالیں جھلس چکی تھی، کچھ مکمل طور پر راکھ ہو چکے تھے۔ ریسکیو اہلکاروں کے جوتے خون آلود مٹی میں دھنستے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتے، ہر قدم پر دل تھام کر، کیونکہ انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگلے لمحے ان کے سامنے کیا منظر آ سکتا ہے۔ اس تمام منظر میں ایک بات واضح ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہ جب ریسکیو ٹیم نے جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ کافی مردہ اجسام حادثے کے مقام سے کافی دور پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ طیارے کی تباہی کے بعد بہت سے لوگ زندہ تھے، جو خود کو کریش سائٹ سے نکال کر کافی دور مدد کے انتظار میں تھے۔ اگر ریسکیو ٹیمیں اسی رات وہاں پہنچتی تو درجنوں جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ ریسکیو ٹیموں کو بھی افسوس ہو رہا تھا کہ کاش ہم اس رات آ گئے ہوتے۔ AAIC اور NTSB نے فلائٹ 123 کی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا، اور تحقیقات کی سربراہی جاپان کے سول ایوییشن نے کی۔ تفتیش کاروں نے طیارے کا ملبہ جمع کیا اور اسے غور سے جانچنے لگے۔ جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلا کہ طیارے کا سٹیبلائزر غائب ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سٹیبلائزر 24,000 فٹ کی بلندی پر ٹوٹ چکا تھا، اور اسی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جنگلات میں سٹیبلائزر کی تلاش شروع کی۔ اتنے میں وہ فوٹوگرافر سامنے آتا ہے جس نے طیارے کے آخری لمحات کو کیمرے میں قید کیا تھا۔ انہوں نے تفتیش کاروں کو 2 تصاویر دیں، جن میں ایک یہ تھی اور دوسری تصویر یہ۔ جب تفتیش کاروں نے یہ تصاویر دیکھی تو ان کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تصاویروں پر غور کیا تو پتہ چلا کہ طیارے کا سٹیبلائزر حادثے سے پہلے ہی ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا۔ اتنے میں سگامی بے نامی علاقے سے ایک خبر آتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے طیارے کا بہت بڑا ٹکڑا تالاب میں گرتے دیکھا ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے وہاں پہنچ کر وہ ٹکڑا نکالا تو افسوس کے ساتھ یہ فلائٹ 123 کا سٹیبلائزر تھا۔ اب یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ حادثہ سٹیبلائزر کے ٹوٹنے سے پیش آیا، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا مضبوط ڈھانچہ اتنے برے طریقے سے کیوں ٹوٹا، اس کی کیا وجہ تھی۔ جب تفتیش کاروں نے اس پر تحقیق شروع کی تو ابتدائی رپورٹس میں واضح ہوا کہ حادثہ خراب مرمت کی وجہ سے پیش آیا۔ طیارے کی تاریخ پر نظر دوڑائی گئی تو ایک عجیب انکشاف ہوا۔ تقریباً 7 سال پہلے یہیں فلائٹ 123 ایک ایئرپورٹ پر لینڈنگ کر رہا تھا، اور لینڈنگ کے دوران اسے ایک ٹیل سٹرائک کا سامنا کرنا پڑا۔ ویزیبلٹی بہت کم تھی اور پائلٹ سے غلطی ہوئی تھی، جس کی بنا پر طیارے کی دم رن وے پر رگڑ کھا گئی۔ اس کے بعد مینٹیننس ٹیم نے اس کی مرمت میں ایک مخصوص پینل کو غلط طریقے سے جوڑا۔ بوئنگ کے مینول میں لکھا ہوا ہے کہ بلک ہیڈ جوڑتے وقت 3 پلیٹوں کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے فرسٹ اور سیکنڈ پلیٹ کو جوڑنا ہے، پھر فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کو، اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ کو جوڑنا تھا۔ لیکن مینٹیننس ٹیم نے اپنا ایک الگ جگاڑ لگایا اور جیسے تیسے کر کے اسے جوڑ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی یہ طیارہ اڑان بھرتا، تب ہر اڑان کے ساتھ اس کی ساخت کمزور ہوتی گئی، اور آخر کار یہ بلک ہیڈ دم توڑ گیا اور 520 لوگوں کی جانیں لے گیا۔ یہ سانحہ انسانی غلطی اور انتظامی سستی کا نتیجہ تھا۔ جاپان نے اس حادثے سے سبق لیتے ہوئے ایوییشن سیکیورٹی قوانین کو سخت کیا اور جہازوں کے مرمت و جانچ کے عمل کو مزید شفاف اور مؤثر بنایا تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ لیکن اس کا معاوضہ 520 لوگوں نے اپنے جانوں سے ادا کیا۔ اگر آپ کا کبھی جاپان جانا ہوا تو اوینو ویلیج میموریل ہال کا ایک چکر ضرور کاٹیں۔ یہاں 35 سال بعد بھی
آپ کو JAL123 کے باقیات دیکھنے کو مل جائیں گے۔ سبسکرائب کوہستانی ڈاکومنٹریز۔